بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1906 بمقام قادیان دارالعمان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان اپنے نفس کو کھو دیتا ہے اور غیر اللہ کی طرف التفات نہیں رہتی اور کسی کو اپنی نظر میں نہیں دیکھتا اور خدا ہی کو دیکھتا اور اس کو ہی سنتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کو سناتا ہے۔ مگر وہ لوگ جن کے باوجود کہ دو کان ہوتے ہیں مگر وہ حرص، ہوا، غصہ، کینہ وغیرہ ہر قسم کی طاقتوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی بات کیوں کر سن سکتے ہیں؟ ہاں، ایک قوم ہوتی ہے جو باقی سب کو ذبح کر ڈالتے ہیں اور سب طرف سے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، نہ کسی کے سنتے ہیں نہ کسی کو سناتے ہیں۔ انہیں ہی خدا بھی سناتا ہے اور ان کی سنتا ہے، اور وہی مبارک ہوتا ہے۔ بس اگر اس قوم میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو، جب تک یہ بات پیدا نہ ہو ایسی آوازوں اور خوابوں پر ناز نہ کرو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ حدیث میں اضغاث اعلام اور حدیث النفس کا ذکر موجود ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو حمل حقیقی ہوتا ہے، جب مدت مقررہ 9 ماہ گزر جاتے ہیں تو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں حمل کاذب ہوتا ہے۔ بعض عورتیں رات دن اولاد کی خواہش کرتی رہتی ہیں، جس سے رجا کی مرض پیدا ہو جاتی ہے اور جھوٹا حمل ہو کر پیٹ پھولنے لگتا ہے اور حمل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن 9 ماہ کے بعد پانی کی مشق نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی حال ان خشوف اور خوابوں کا ہے۔ جب تک انسان ماس خدا ہی کا نہ ہو جاوے، یہ کچھ بھی چیز نہیں۔ انسان کی عزت اسی میں ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ جب وہ خدا کا مقرب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں برکات اس پر نازل کرتا ہے، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی اس پر برکات اترتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کنی کے لیے قریش نے کس قدر زور لگایا، وہ ایک قوم تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا۔ مگر دیکھو کون کامیاب ہوا اور کون نامراد رہے۔ نصرت اور تائید خدا تعالیٰ کے مقرب کا بہت بڑا نشان ہے۔ دوسری یہ کہ ایسا شخص خزاں کے وقت آتا ہے اور بہار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی طرف سے نہ ہوں اور اس قسم کے شیخیاں مارنے والے ہوں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مردار پر بیٹھے ہوں۔ مگر جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، حی و قیوم خدا اس کے ساتھ ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے زندہ کرے گا۔ وہ اپنے وعدوں کو جو اسے کیے ہیں سچا کر دکھائے گا۔ میری نصیحت بار بار یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے نفسوں کو بار بار مطالعہ کرو۔ بدی کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک نشان ہے، اور خدا تعالیٰ ہی سے چاہو کہ وہ تمہیں توفیق دے، کیونکہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات آیت 97۔ قوا بھی اس نے ہی پیدا کیے ہیں۔ پھر میں ایک اور نقص بھی دیکھتا ہوں، بعض لوگ تھک جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے خطوط آئے ہیں جن میں لکھنے والوں نے ظاہر کیا کہ ہم 4 سال یہ اتنے سال تک نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کو میں مخنث سمجھتا ہوں۔ تھکنا نہیں چاہیے۔ گن باشد بدوست را بردن، شرط عشقست در طلب مردن۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر 30-40 برس گزر جاویں تب بھی تھکے نہیں اور باز نہ آوے، خواہ جذبات بڑھتے ہی جاویں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب تضرع سے دعا کرتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص بچایا جاوے، اور وہ بچایا جاتا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، البقرہ آیت 223۔ یاد رکھو، جو شخص مرا ہے اور ہلاک ہوا ہے وہ تھکنے سے مرا ہے۔ خدا تعالیٰ سے مانگنا اور دعا کرنا موت ہے۔ ہر شخص جو خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے ضرور پاتا ہے، مگر وہ آپ ہی بزنی کرتا ہے تب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود نے دیر تک جماعت کے لیے دعا کی۔ 27 دسمبر 1906 تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمودہ 27 دسمبر 1906 بعد نماز ظہر و عصر، مسجد اقصی قادیان دارالعمان۔ میں نے جو کچھ کل بیان کیا تھا اس میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے مناسب اور ضروری سمجھا کہ اس حصے کو بیان کر دوں تاکہ وہ مکمل ہو جاوے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ
جو نئے طور سے قائم کیا ہے اسے قائم ہوتی مصائب اور مشکلات پیدا ہو گئے، اندرونی اور بیرونی طور پر طرح طرح کے دکھ اس کو دیے گئے، مگر بیرونی طور پر جو دکھ دیا گیا ہے اس پر افسوس نہیں، اس لیے کہ وہ دکھ صرف زبان کا دکھ ہے، اور اس دکھ کے مقابلے میں یہ کچھ چیز نہیں جو ابتدائی اسلام اور غربت اسلام کے وقت لوگوں کو اٹھانا پڑا جو اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ دکھ اس قسم کے تھے کہ ان کو بیان کرنے سے بھی دل کام جاتا ہے کہ وہ کیسے سنگ دل انسان تھے کہ انہوں نے صرف مسلمان ہونے پر ان کو طرح طرح کے مشکلات اور مسائل میں ڈالا، اور بہتوں کو بے دردی سے ایذائیں دیں اور قتل کر ڈالا۔ لیکن اس زمانے میں جو آزادی کا زمانہ ہے، اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، صرف زبان سے دکھ دیتے ہیں، اور یہ کچھ چیز نہیں۔ ہم پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے، اور ہم اس کا شکر نہیں کر سکتے کہ اس نے محض اپنے فضل سے ایسی گورنمنٹ کو ماتحت کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے مخالف ہمارے خلاف اپنے جوش مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی گورنمنٹ کی آزادی اور انصاف پسندی کا ہی سبب ہے کہ وہ جوش ہمارے مخالف ظاہر نہیں کر سکتے جو انہیں ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ وہ دانت پیستے ہیں، اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو ہمیں نیست و نابود کر کے خوش ہوتے، مگر انہیں کوئی قابو نہیں ملتا۔ میں اس امر پر غور کر کے اور پچھلے دکھوں کو جو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو پہنچے یاد کر کے خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر کرتا ہوں، جس نے محض اپنے ہی فضل و کرم سے ہمیں ایسی نیک خیال گورنمنٹ عطا کی۔ وہ کیسا رحیم و کریم خدا ہے، جب اس نے چاہ کہ ذوف اسلام کے وقت یہ سلسلہ قائم کرے، خود ہی اس نے انتظام کر دیا کہ ایسی گورنمنٹ کو بھیج دیا جو امن پسند ہے۔ میں یہ بات ریاکاری سے نہیں کہتا، میں یقیناً جانتا ہوں کہ ریاکار اور خوش آمدی منافق ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نفاق کو دور کرنے آئے ہیں، اور واقعات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی تعریف کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ہم اپنے ہی حالات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کس امن اور آزادی کے ساتھ اس سلسلے کی اشاعت کر رہے ہیں۔ 25 سال سے زیادہ عرصے سے ہم اس اشاعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری آزادی اور امن سے اسے کر رہے ہیں، اور خود گورنمنٹ کے ملکوں بلاد یورپ میں 16,000 اشتہار دعوت اسلام کا میں نے جاری کیا، اور وہ اشتہارات معمولی آدمیوں میں تقسیم نہیں کیے گئے بلکہ معززین کو بھیجے گئے، جن میں شاہی خاندان کے ممبر اور گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار اور اراکین شامل تھے، یہاں تک کہ ملکہ معظمہ کو بھی ایک کتاب دعوت اسلام کی بھیجی گئی، اور انہوں نے ایسی محبت اور قدر سے اسے دیکھا کہ بذریعہ تار ایک اور نسخہ اس کا منگوایا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسا خدا تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے ایسی جگہ ہمیں بھیجا جہاں ہر طرح پوری آزادی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم اس کے نظیر دوسری جگہ نہیں پا سکتے۔ لوگ اس پر تعجب کریں گے کہ خام خیالی اور ظاہر پرستی کی وجہ سے کہ ہم اس کے نظیر دوسری جگہ نہیں پا سکتے، لوگ اس پر تعجب کریں گے، یا خام خیالی اور ظاہر پرستی کی وجہ سے میری ان باتوں کو خوش آمد پر قیاس کریں گے، مگر میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ مکہ معظمہ میں جاری ہوتا تو ہر روز 2-4 خون ہوتے، ایسے ہی مدینہ یا روم میں ہوتا تو کوئی سزا پاتا، کوئی دکھ پاتا، غرض کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا رہتا، ایسے ہی کابل میں ہوتا تو قسم قسم کے حملے ہوتے، اور تجربے نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے 2 معزز دوست کابل میں شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے وہاں کوئی بغاوت نہیں کی، خون نہیں کیا اور کوئی سنگین جرم نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ ہر جہاد حرام ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس سے زیادہ ہرگز نہیں کہا جو میں یہاں گورنمنٹ کو عیسائی مذہب کی بابت سنا چکا ہوں۔ وہ نہایت نیک، راست باز اور خاموش تھے۔ مولوی عبداللطیف صاحب تو بہت ہی کم گو تھے، مگر کسی خود غرض نے جگہ کر امیر کابل کو کہہ دیا، اور انہوں نے ان کے خلاف بھڑکایا کہ یہ شخص جہاد کا مخالف ہے اور آپ کے عقائد کے مخالف ہے۔ اس پر وہ ایسی بے رحمی سے قتل ہوئے کہ سخت سے سخت دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس امر پر غور کر کے کہ وہ کیا گناہ تھا جس کے بدلے میں وہ قتل کیے گئے، بے اختیار ہر شخص کو کہنا پڑے گا کہ یہ سخت ظلم ہے جو آسمان کے نیچے ہوئے ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری 30 سالہ کارروائی کو دیکھو، بار بار پادریوں اور عیسائیوں کے مذہب پر حملہ ہوا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ تم سب غلطی پہ ہو، تمہاری تسلیس غلط ہے، کفارہ باطل ہے، مگر کبھی ان مسائل کی غلطیوں کے ظاہر کرنے پر اور یہ بیان کرنے پر کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل الرسل ہیں، ان کے کامل اتباع سے نجات ملتی ہے، کوئی وارنٹ گرفتاری کا گورنمنٹ کی طرف سے جاری نہیں ہوا۔
اور نہیں پوچھا گیا کہ تم اپنے مذہب کی اشاعت کیوں کرتی ہو، پھر بتاؤ کہ ہم اگر اس کی اس آزادی اور امن کے لیے اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے شکر گزاری کا جو ظاہر کریں تو یہ شامل ہو سکتی ہے۔ یہ تو امر واقعہ کا اظہار ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور سخت گناہ گار ہے۔ میں نے خوب غور کیا ہے اور تجربے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس قوم کی فطرت میں ہے کہ باوجود ہے کہ ہم نے عیسائی مذہب کی غلطیوں اور کمزوریوں کو سخت سے سخت طریق سے ظاہر کیا ہے، مگر اس نے یہ سمجھ کر جو آزادی اس نے عیسائیوں کو دی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کا رد کریں اور اپنے دین کی اشاعت کریں، اس کے سائے میں ہونے کی وجہ سے ویسے ہی اقدار ہیں، اور ان کے فطرتی انصاف نے اس مساوات کو توڑنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے پوری آزادی ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ جب ایک جنٹل پادری نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ کیا تو گورنمنٹ نے اپنے انصاف کا کامل نمونہ دکھایا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی کینہ ہوتا تو یہ عمدہ موقع تھا کہ ہمیں دکھ دیا جاتا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ کوئی رعایت جنٹل پادری کے میرے مقابلے میں نہیں کی جاتی تھی۔ صاحب ذرا مجھے عزت سے بلاتے تھے اور کرسی دیتے رہے۔ انجام کار جب انہیں بخوبی معلوم ہو گیا کہ وہ مقدمہ ما شرارت سے مجھ پر بنایا گیا اور سراجا جھوٹا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بذاتی مجھ سے نہیں ہو سکتی کہ سزا دے دوں، چنانچہ اس نے عزت کے ساتھ مجھے بری کیا۔ اور یہ بات مجھ سے خاص نہیں بلکہ سب کے لیے یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اگر ہمیں یہ تجربہ ذاتی بھی نہ ہوتا پھر بھی ہم شکر گزاری کے بہت سے سامان پاتے ہیں۔ اور علاوہ بری یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو اس قدر اقبال مندی اور غیر ملکوں پر اس قدر فتوحات نہیں دیتا جب تک اس میں خوبی نہ ہو۔ اور یہ تو ایک کھلی بات ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ نہ ہو تو سب کے سب آپس میں لڑ کر مر جائیں۔ یہ ایسا سازش ہے کہ اس نے اپنے انصاف اور اقبال سے باہمی جھگڑوں سے بچا لیا ہے۔ ہماری جماعت کا ہر ایک آدمی سوچ کر دیکھ لے کہ کیا اس کا کسی اور جگہ گزارا ہو سکتا ہے، وہ اگر اس سلطنت کے سائے میں نہ ہو جو اس کے دشمنوں سے قسم قسم کے عذاب دے کر ہلاک کر دیں۔ اگر کوئی جاہر یہ سمجھے کہ ہاں کسی اور جگہ گزارا ہو سکتا ہے تو میں اسے حیوانات میں سمجھتا ہوں۔